وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے سے وابستہ تاجر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اس قافلے کے نمائندگی کرنے کے لیے یہاں تشریف لانے والے جناب میاں آفاق انصاری صاحب، جناب ملک عرفان صاحب، جناب فضل الرحمان بابر کھرانا صاحب، جناب ملک مشتاق نوری صاحب، جناب فیصل سرور صاحب، رانا نعیم صاحب، حافظ ابرار انصاری صاحب، کیسر محمود بٹ صاحب، شہزاد اشرف مغل صاحب اور دیگر بیرون شہروں سے تشریف لانے والے دوستوں، اور آج کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب کے اندر رزق حلال کمانے والے، پاکستان کی معیشت کے پہیے کو چلانے والے، پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے، پاکستان کے اندر ٹیکس کی شکل کے اندر اس ریاست کے نظام کو چلانے والے، پاکستان کے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے علی پور چٹھا کے انجمن تاجران رجسٹرڈ کے نومنتخب عہدیداران، جناب ملک ذوالفقار صاحب صدر، جناب حکیم غلام مرتضیٰ صاحب، اور اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو ایک طویل وقت درکار ہوگا، اس لیے کہ اسٹیج پر عہدیداروں کی ایک طویل قطار موجود تھی، تو میں سرپرست اعلیٰ سے لے کر اور سابق صدر سے لے کر جوائنٹ سیکرٹری اور فنانس سیکرٹری تک تمام عہدیداران کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے کراچی سے خیبر اور گوادر سے چتراؤ تک ہی نہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے تاجروں تک کی طرف سے بھی، علی پور چٹھا کے تاجروں کو، علی پور چٹھا کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کو، علی پور چٹھا کی سیاسی اور سماجی شخصیات کو، علی پور چٹھا کی دینی اور مذہبی شخصیات کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ علی پور چٹھا کے کسی بھی تاجر کو کسی لمحے پاکستان کے تاجروں کی ضرورت ہوگی تو ملک بھر کے تاجر آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے جن عہدیداران نے آج یہاں پر حلف اٹھایا، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم تاجروں کے مفادات کا تحفظ کریں گے اور اپنے ذاتی مفادات پر تاجروں کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ یہ سارے ہی وہ عہدیدار تھے جنہوں نے آ کر حلف اٹھایا کہ جو اس سے قبل اپنے اپنے بازاروں کے، اپنی اپنی تنظیموں کے عہدیداران کی حیثیت سے موجود ہیں۔ میں صرف ایک گزارش ان سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اس مشن کو لے کر نکلے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی آخر الزمان وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایک مظلوم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا خانہ کعبہ میں 40 روز کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو آپ کے نمائندے ہیں اور یہ جو نمائندے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں اور یہ جو یہاں پر مختلف شخصیات موجود ہیں، یہ تو اس عظیم کام کو کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے شہر کے اندر بیٹھے ہوئے کسی ایک مظلوم انسان کے لیے، مسلمان نہیں، کسی ایک مظلوم انسان کی مدد کے لیے جب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ میں 40 روز کے اعتکاف سے زیادہ اجر و ثواب یہاں بیٹھے ہوئے کماتے ہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے اگر اس نیت کو ذہن کے اندر رکھیں گے تو آپ کا ہر قدم عبادت کے طور پر گنا جائے گا۔ اور پھر یہ جو تاجر اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ قیامت کے دن سچا تاجر صدیقین اور شہداء کی صفوں کے اندر اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اور آپ اس خوش قسمت قافلے کے راہی ہیں کہ اگر ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہاں
رزق حلال تو ہمیں ملتا ہی ہے، روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتوں کے حقدار بھی ٹھہریں گے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سچے اور ایماندار تاجر تھے کہ جن کی بدولت بغیر کسی تلوار کے عرب و عجم کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا تھا۔ عرب و عجم مسلمان ہوئے تھے تو وہ مسلمان تاجروں کے کردار کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان تاجر دنیا کے اندر موجود ہے، 54 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہ بال پین جو میری جیب کے اندر پڑی ہے، اس کے اوپر اگر میڈ ان پاکستان لکھا ہو تو ہم اس کو خریدنا پسند نہیں کرتے۔ اسی بال پین کے اوپر اگر میڈ ان جاپان، میڈ ان یو ایس اے اور میڈ ان امریکہ لکھا ہو اور یہ مہنگی بھی ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں۔ آج امانتداری اور دیانتداری کے اندر، آج کوالٹی اور قیمت کے اندر اہل مغرب میرا اور آپ کا معیار تو ٹھہرے ہیں، لیکن مسلمان تاجر میرا اور آپ کا معیار نہیں ٹھہرے۔ اس لیے میں پاکستان کے تاجروں کا صدر ہونے کے ناطے پورے ملک میں تاجر دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں تجارت کے ان اسلامی اصولوں کو اپنانا ہے کہ جن اصولوں کو اپناتے ہوئے جب مسلمان تاجر اپنی مارکیٹ کے اندر چیز لائے تو آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر اعتبار کیا جائے۔ اور پھر یہ بزنس کے لیے بھی اس لیے ضروری ہے کہ آج جن تاجروں نے ملک کے اندر اسلام کے ان امانت اور دیانت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے، حسن اخلاق کے اصولوں کو اپناتے ہوئے، وعدہ پائی کے اصولوں کو اپناتے ہوئے تجارت کی، انہوں نے اپنے کاروباروں کو برانڈز کی شکل دی۔ آج آنے والی دنیا برانڈز کی دنیا ہے۔ آج لوگ برانڈز کی طرف جاتے ہیں، اور برانڈز کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ معیار اور کوالٹی کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان تجارت کے اصولوں کو اپنانا ہے، اس لیے کہ آج دنیا کے اندر جنگ اسلحے کی نہیں، دنیا کے اندر جنگ معیشت کی ہے۔ آج پاکستان اگر مشکل حالات کا شکار ہے تو معیشت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں ہمیں حکومتوں سے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، وہاں پاکستان کے تاجروں کو اپنے فرائض بھی یاد دلانے ہیں۔ اور جی ہاں، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر سیاسی زعما بھی بیٹھے ہیں کہ ہم پاکستان کے تاجروں کو ان کو فرائض بھی یاد دلاتے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تجارت معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تجارت وہ شعبہ ہے کہ جس شعبے کے نتیجے کے اندر ملک کے اندر پہیہ چلتا ہے۔ تاجر روزگار دیتا ہے، تاجر اپنا پیسہ لگا کر کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار کے نتیجے کے اندر وہ ٹیکس دیتا ہے، تو ریاست میں ایک چپراسی سے لے کر صدر پاکستان تک کو اور ایک چوکیدار سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن یہ تجارت جس کو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، یہ جو تاجر اور مارکیٹیں معاشرے کا چہرہ ہیں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر فٹ پاتھ پختہ ہوتے، پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر سیوریج لائنیں، ڈرینیج لائنیں بنی ہوتی، وہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوتی، وہاں سیکیورٹی کا انتظام ہوتا، وہاں پر بیت الخلاء ہوتے، مارکیٹیں چمک رہی ہوتی۔ لیکن خیبر سے کراچی تک ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹیں کہیں گندے تالابوں کا منظر پیش کرتی ہیں، کہیں اسٹریٹ لائٹس بند نظر آتی ہیں، کہیں فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مارکیٹوں کو خوبصورت کرے، اور علی پور کی انجمن تاجران، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مارکیٹ اپنی کو خوبصورت رکھنے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں مارکیٹوں کو خوبصورت رکھنا ہے، وہیں پر ریاست کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ملک کے اندر اکٹھے ہونے والے ٹیکس کے پیسے کو وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ اکثر ٹاک شوز آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا تاجر ٹیکس نہیں دیتا، پاکستان کی قوم ٹیکس نہیں دیتی۔ میں ہمیشہ ایک بات
بات کہتا ہوں کہ اس پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ جنرل سیلز ٹیکس دے کے آتی ہیں، وہ ود ہولڈنگ ٹیکس دے کے آتی ہیں، وہ کسٹم ڈیوٹی دے کے آتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، پیدائش سے لے کر زندگی کے تمام مراحل کو طے کرتا ہوا جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن کا کپڑا وہ بھی ٹیکس دے کر آتا ہے۔ اس لیے میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پیدائش سے لے کر موت کے سفر تک پاکستان کا ہر شہری ٹیکس دے رہا ہے، لیکن ایک الٹا نظام ہے اس ریاست کے اندر کہ اس ریاست کے اندر ایک غریب، یتیم اور بیوہ سے بھی وہی ٹیکس لیا جاتا ہے اور ایک خرگوں کے مالک سے بھی وہی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز یہ تو ریاست کے ہر فرد کے لیے ایک جیسے ہیں۔ ٹیکس کا نظام تو یہ ہوتا ہے امیر سے اس کی آمدن پہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور غریب کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ ریاست کے رہنے والے کو مفت تعلیم ملے، ہسپتالوں کے اندر باعزت مفت علاج کی سہولت ملے، ہر شہری کو چھت ملے اور ہر خاندان کو تحفظ ملے۔ لیکن جب ریاست یہ کام نہیں کرتی، جب اس ملک کے اندر ٹیکس چوری کا کلچر ہوتا ہے، جب ممبران پارلیمنٹ ان کے ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو خود ملک کے سابقہ وزرائے خزانہ یہ بات کہتے ہیں کہ 1100 ممبران قومی سینیٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں سے 800 ٹیکس نہیں دیتے۔ جب وہ ٹیکس نہیں دیتے، جب ایف بی آر کا ادارہ 1000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن کرتا ہے اور جب ٹیکس گزار کا پیسہ وہ مفت پیٹرول پر، وہ وی آئی پی کلچر پر، وہ مفت علاج کی سہولتوں پر، وہ مفت بجلی اور گیس اشرافیہ کو دینے پر خرچ ہوتا ہے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ٹیکس دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت مشکل معاشی صورتحال کا شکار ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان کا تاجر، پاکستان کا صنعت کار اپنی قومی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا۔ ہم کل بھی ٹیکس دیتے تھے، ہم آج بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس ریاست کے لیے آنے والے کل بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ٹیکس کے بغیر ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ لیکن ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اپنی آمدن اور اخراجات کے اندر توازن لانا ہوگا، اپنے اخراجات کو اپنی آمدن کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہ جو ٹیکس چوری ہے، یہ جو وی آئی پی کلچر ہے، یہ جو وی آئی پی خرچے ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اور ہاں، بڑی اہم بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرض لے کر ملک چلاتے ہیں، اس سے بھی نکلنا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دکان وہ قرض لے کر نہیں چلتی، ایک گھر وہ قرض لے کر نہیں چلتا۔ ہم گزشتہ 76 سالوں سے اس ملک کو قرض لے کر چلا رہے ہیں۔ جب قرض لے کر ملک چلاتے ہیں تو پھر کھاد کی قیمت آئی ایم ایف بتاتا ہے، پھر بجلی کا یونٹ آئی ایم ایف طے کرتا ہے، پھر جیولرز کے لیے پوائنٹ آف سیل لگانے کے احکامات آئی ایم ایف دیتا ہے، پھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ٹیکس آئی ایم ایف طے کرتا ہے، پھر گیس کی قیمتیں وہ آئی ایم ایف بتاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس معاشی غلامی سے نکلیں گے، پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے تو تب یہ ریاست یہ ترقی کرے گی۔ اور یہ بات کہتا چلوں کہ اس ریاست کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے، ہمارے یہ لہلہاتے کھیت ہوں یا یہ ہمارے معدنیات سے لدے ہوئے پہاڑ ہوں، ہمارا یہ باغ و بہار ملک ہو، سیاحت کے مواقع ہوں، یہاں پر اس ملک کے اندر نوجوان یوتھ ہو کہ جو آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر اور اس معاشرے کے اندر منرل اور مائننگ کا سیکٹر ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں پر وہ سیکٹر موجود ہیں، وہ زراعت کے سیکٹر کی شکل کے اندر، کہ اگر ان کو ٹھیک طریقے سے اس کی پالیسی بنا لی جائے تو یہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے، اس کا ہر شہری خوشحال ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ پاکستان کا تاجر اپنی قومی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا۔ اور میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دن پاکستان کے تاجروں پر پھر مشکل آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف ایک نہیں کئی طرح کے ٹیکس آنے والے بجٹ کے اندر چاہتا ہے۔ ہماری وفاقی حکومت سے بات چیت جاری ہے، ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اس ملک کے اندر 45 قسم کے ٹیکسز کی بجائے سنگل ٹیکس سسٹم نافذ کر دو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ملک کے اندر سمگلنگ کے راستے جو بڑی بحری
اور سمندری راستے کہ جو اداروں کے کنٹرول کے اندر ہیں، پاکستان کے تاجروں کے کنٹرول میں نہیں، ان کو کنٹرول کر لو، مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم FATF کی غلامی میں، IMF کی غلامی میں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سود کی اس معیشت کے چنگل میں پھنسے رہیں گے کہ جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے ہم سود دے دے کر عالمی مالیاتی اداروں کو تھک جاتے ہیں، اس وقت تک یہ معیشت نہیں ترقی کر سکے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ علی پور چٹھا کی انجمن تاجران ہو، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ہو، اور پاکستان کے تاجروں کا ملک کا سب سے بڑا غیر سیاسی یہ گلدستہ ہو، ملک کی سب سے بڑی یہ وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو طاقت اور قوت اس ملک کے اندر حکومتوں کو بنانے اور گرانے کا کام کر سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کو پہچاننا ہوگا، اپنی یونین کا، اپنی انجمن کا پشتیبان بننا ہوگا، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب یہ برائیں باہر نکلنا ہوگا، اس لیے کہ عہدیدار تو بن جاتے ہیں لیکن جب عہدیدار آواز دیتے ہیں تو پیچھے اگر، اب میں کہنا نہیں چاہتا کہ پیچھے اگر لشکر کھڑا ہو تو پھر عہدیداروں کی آواز میں طاقت بھی ہوتی ہے، اور وہ طاقت پاکستان کا تاجر ہے۔ آپ اپنے عہدیداروں کو طاقت دیں گے تو آپ کی طاقت کے بل بوتے پر انشاءاللہ پاکستان کے تاجروں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتے رہیں گے، اور پاکستان کے تاجر کو خوشحالی ملے گی، عزت ملے گی، تو پاکستان خود مختار، باوقار اور علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کا پاکستان بن سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔